آج ہی ہماری مینجمنٹ کمیٹی کی پہلی میٹنگ تھی، آفیشیل میٹنگ تھی. تقریباً سارے لوگ پریزنٹ تھے. ایک دو لوگ نہیں تھے، کو ٹریول کر رہے تھے. باقی سب تھے. اور ایک دو لوگ شروع میں آئے زوم پہ، پھر وہ چلے گئے. تو 8-10 لوگ تو رہ گئے تھے. تو ہم نے پوری میٹنگ کر لی آج. ایجنڈا پہ تو بہت کچھ تھا، مگر اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ سارے آئٹمز ڈسکس کریں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کل پھر 11 بجے، حالانکہ کل چھٹی کا دن ہے پی سی بی کا، تو میں نے ریکویسٹ کی ہے سب کو کہ آپ تشریف لائیے، ہم پھر کل سارا دن لگائیں گے. اتنے ایشوز ہیں کہ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، بہرحال ہم لگے ہوئے ہیں جی. تو آج جو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی ہے آن 3-4 چیزوں پہ، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو یہ ہے، جو کہ میرا خیال ہے آپ لوگ سب خوش ہوں گے سن کے، کہ جیسے کل میں نے اعلان کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کرکٹ کو پشاور لے کے جائیں جلدی سے جلدی. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ کہنے میں، بتانے میں، کہ آج ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئٹہ بھی جائیں گے. اور میری کوئٹہ کور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، آج ہی میں نے وہیں سے بات کر لی ہے. اور ہم پورے اب تعاون کے ساتھ بلوچستان کی حکومت، بلوچستان میں پاکستان کی افواج اور ان کا انتظامیہ اور پی سی بی، ہم پوری کوشش کریں گے کہ پی ایس ایل کو ہم کوئٹہ بھی لے کے جائیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. فرسٹ ٹائم ایور. بگٹی اسٹیڈیم کی ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں، مگر اب ان کو ہم سپیڈ اپ کر دیں گے. جو بھی پیسے بلوچستان گورنمنٹ ہمیں ان کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ کریں گے، وہ چاہتے ہیں، اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ اگلے 1.5 ماہ کے اندر اندر کیا جائے. مگر میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش ضرور کریں، مگر ہم بھی اپنی ٹیم بھیجیں گے، ہم بھی اپنے انفراسٹرکچر کے لوگ بھیجیں گے، اور ہم ساتھ ساتھ مل کے اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے اسٹیڈیم کو ٹھیک کریں گے، اور انشاءاللہ ہم وہاں پی ایس ایل کے میچز کروائیں گے. تو یہ تو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی تھی. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے بہت سے تحفظات تھے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ اسی قسم کی ریڈ لائنز بنی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ یہاں. تو آج ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، پاکستان کی عوام جہاں چاہے گی ہم وہاں جائیں گے، اور دلیری کے ساتھ جائیں گے. اور اگر ہمارا وہاں کا انتظامیہ اور عوام ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں. دوسری چیز یہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو پاکستان کپ ہو رہا ہے، وہ اس کو اب ختم ہونا ہے. وہ چلے گا اور اپنے کنکلوژن پہ پہنچے گا، اس کو ہم نہیں روک رہے. مگر باقی جو ساری فیصلے ہوئے ہوئے ہیں اباؤٹ ڈومیسٹک کرکٹ، وہ سب کینسل ہو گئے ہیں. اور جو سارے کنٹریکچول امپلائیز ہیں، جو کہ یہ ساری ایسوسیشنز کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، بالکل ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ پورے فلفل کیے جائیں گے. کوئی اتنے کنڈیشن ایسی نہیں مارنی. جو ان کا حق ہے سب کو ملے گا. یہ ان کی غلطی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ریپ اپ ہو رہی ہیں. بہرحال یہ وی ول فلفل آل آر رسپانسبلٹیز. کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسٹرکچر اب جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اب ہارون رشید صاحب اور شیخ صاحب اور میں اور لوگ جو کہ انوالوڈ ہیں، ہم سب بیٹھ کے تو وی ول ناؤ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نیو اسٹرکچر، ریجنز اینڈ ڈپارٹمنٹس، اور وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوں گی. کچھ ماڈلز ہم نے تیار کیے ہیں، کل ڈسکشن ہوگی. میرا خیال ہے یہ ڈسکشنز چلیں گی کچھ عرصہ، مگر جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری یہی کوشش ہوگی. 6 ایسوسیشنیں ختم کر دی. ہاں، وہ ساری جو یہ جو مطلب کیا بچے اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. میں نے کہا نا کہ یہ ساری ایسوسیشنز جو تھی کرکٹ کی، جو کھیل رہی تھیں، یہ سو کالڈ ریجنل کرکٹ، یہ سب فارغ ہو گئی ہیں. دے آر آل فنشڈ. باقی جو ہے ساری کمیٹیز جو بنائی تھی بورڈ کی، وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. کل ہم ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے یہ کمیٹیز کو. کرکٹ کمیٹی ہوگی یا فائنانس کمیٹی ہے، جو بھی ہے، اس میں ہر جگہ پہ بورڈ ممبرز ول گیٹ انوالوڈ. سلیکشن کی کمیٹی جو ہے وہ بھی فارغ ہو گئی ہے. اور کل ہم بیٹھ کے ایک نئی سلیکشن کمیٹی بھی بنائیں گے، اور فار دی نیوزی لینڈ ٹور. اور پھر آگے جو بھی ایشوز بنیں گے ویل ٹیک کیئر آف دوز. اور کیا تھا جی آج؟ اینی تھنگ ایلس دیٹ وی ڈسکس؟ یہی تھے موٹے موٹے پوائنٹس، یہی تھے. تو باقی کل انشاءاللہ کل بھی کوئی نہ کوئی انفارمیشن آپ کے لیے ہوگی، تاکہ
آپ کی بھی خبریں بنتی جائیں اور لکھتے جائیں آپ. نہیں روٹی پانی سارے نا جی, ایسی کی گل نہیں. کہ میچ کا کہنا ہے نیوزی لینڈ میں نہیں. سو یہ ہے جی. اب آپ کے لیے کوئی سوال پوچھنا چاہیے. کوئٹہ کی اور پشاور کی بات کی, کل آپ نے پشاور کی بات کی تھی, آج کوئٹہ کی. تو یہ سال جو 2023 والا جو 8واں ایڈیشن ہے اس کا میچز ہے کہ تھوڑا سا کلیئر کر جی ہاں. کیا جی؟ یہ 2023 یہ 8واں جو ہے پی ایس ایل اسی میں ہی بک کی اسٹیٹ. یس یس یس. اسی پی ایس ایل 8 میں کوئٹہ ہم ضرور کوشش کر رہے ہیں جانے کی, اور وی آر آلریڈی ان ٹچ ود دی اتھارٹیز. میں نے آپ سے کہا, میں نے ٹاک ٹو دا کور کمانڈر ٹوڈے. اینڈ جی پشاور بھی اسی سیزن میں نہیں اس سیزن میں مشکل لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو انہوں نے ہمیں کہہ دیا کہ 6 مہینے کم سے کم چاہیے. ابھی اس کے اوپر نہیں فیصلہ ہوا, ان پرنسپل فیصلہ ہو گیا. ظاہر ہے یار, اگر جائیں گے تو کم از کم 2 تو ہوں گے نا. سر صاحب, آپ جب بورڈ میں نہیں بھی تھے تب بھی کرکٹ سے بڑے آپ ان رہے ہیں, پروگرام وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں. مختلف تھیوریز چل رہی ہیں. 2 تھیوریز ہیں کہ پاکستان کو تینوں فارمیٹ میں الگ کپتان ہونا چاہیے. پنگ چیئرمین آپ کیا سمجھتے ہیں, الگ ہونا چاہیے یا اکیلے بابر ہی؟ دیکھیے, آئی ایم ناٹ دا کرکٹ ایکسپرٹ. میں کامنٹ کر سکتا ہوں, میں کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو کرکٹ ایکسپرٹس آئیں گے وہ اس قسم کے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے. آپ کو پتہ ہے میرا پرانا ایشو یہ رہا ہے کہ سلیکشن کے بارے میں مجھے مت پوچھیں. ہار ہوتی ہے, جیت ہوتی ہے, سلیکٹرز کے پاس جائیں, ان کو پوچھیں ویل ڈن یا ٹھاپا لانی انہوں نے ٹھاپا لاؤ. تو یہ میرے کو نہ پوچھو, تھی جتنی ذمہ داری ہے وہ کھل جاؤ. ہاں جی سٹی صاحب, ڈومیسٹک کے بہت سارے جو اپنا کوچز وغیرہ ہائر کیے پی سی بی نے, سٹیز کے بھی کیے ہیں, ریجنل کے بھی کیے ہیں, تو کیا وہ برقرار رہیں گے کہ وہ بھی آج سے ختم ہو جائیں گے؟ سب آل گون بٹ ویل آنر دیئر کانٹریکٹس. جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی جو گراؤنڈس کے اسٹرکچر ہیں وہ کافی حد تک بوڑھے ہو چکے ہیں, اور راولپنڈی کی پچ کو بھی ڈیمیرٹ پوائنٹ 2 مل چکے ہیں ابھی تک. تو ان کی پچز کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ کیوریٹرز جو ہیں وہ رمیز راجہ صاحب کے دور میں باہر سے آئے تھے, اور اب جو ہیں وہ اب کیوریٹرز اور مٹی جو ہے وہ سوائل, کیا کس قسم کی پچ تیار ہوگی جس سے ڈیمیرٹ پوائنٹ پہ؟ دیکھیے, میں آپ نے جو سوال پوچھا بڑا امپورٹنٹ تھا. دیکھیے, یہ جو ہمارا جو اثاثے ہیں ہمارے کوچز, وہ اس اسٹرکچر کے اندر ہوں یا آگے جو ریجنل کرکٹ واپس آ رہی ہے اس میں ہوں, سب کو کوئی نہ کوئی امپلائمنٹ تو ملے گی. کوئی بے روزگاری نہیں ہوگی اس کے ساتھ, یہ میں آپ کو بتا دوں. دے ول آل بی اکاموڈیٹڈ ان دا نیو اسٹرکچر. پہلے یہ کر دیے. دیکھو جی, میں بڑا کنجوس آدمی ہوں. میرے اتنے تنقید آئی ہوتی سی, میں پیسے نہیں دینا کسی کو. وہ میں کہنا سر مینوں تسی نہیں دیندے تو میں تانوں کیوں دیاں. تو میرا تو وہی رویہ ہوئے گا جو پہلے سے. سمجھ گئے ہو تسی؟ میں نے سارا ریویو کرنا ہے سیلری اسٹرکچر. گراؤنڈز بالکل جی. آج اس میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ کس قسم کی پچز بنائی جا رہی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اتنی عوام اتنی بیزار ہے کہ یہ کس قسم کی کرکٹ ہو رہی ہے یہاں. تو میرا خیال ہے اب تو اس کے اوپر تو بالکل نظر ثانی ہوگی. اور اب انفارچونیٹلی اب میچ 2 دن میں شروع ہونے والا ہے. ہم اب آئے ہیں, میں پرسوں جا رہا ہوں کراچی. آج ہارون رشید صاحب آ گئے ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور شکیل شیخ صاحب زبردست پچز بناتے ہیں یہ ڈائمنڈ کرکٹ میں, پتہ ہے آپ کو. تو میرا تو خیال ہے ان کو میں کراچی بھیجتا ہوں, کہنا جا کھڑے ہو جاؤ اتنے جا کے ٹھیک پچ بناؤ, اور پھر اگر انہوں نے گڑبڑ پچ بنائی تو ان سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح ہے. ہاں جی. سر, پاکستان جونیئر لیگ لاسٹ سیزن سٹارٹ ہوئی تھی, کیا اس کو بھی اسکویز کرنے کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وومن لیگ کا بھی ایک انیشیٹو تھا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دونوں ایشوز جو ہیں جی, ان کا تعلق صرف پی سی بی کے ساتھ نہیں ہے, مگر ان کا تعلق فرینچائزز کے ساتھ بھی ہے. ان کے بھی کچھ موقف ہیں, کچھ تحفظات ہیں, کچھ ان کے امپریشن ویوز ہیں. اب ہم نے ان سے بھی میٹنگ کرنی ہے کہ بھئی کیا آپ, اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں جونیئر لیگ یا ویمنز لیگ, تو کیا آپ کا اس میں پرابلم ہے نہیں ہے. اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کرنی ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا جو اپنی خواہش ہے, اب وہ کیا پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میں نہیں کہہ سکتا, مگر میری یہ خواہش ہے کہ خواتین کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے ان سپورٹس. یہ میرا پہلے بھی ارادہ تھا, مگر دین آئی ڈنٹ اسٹے لانگ انف. بٹ انشاءاللہ ڈیورنگ دس ٹرم اف آئی ہیو اے چانس,
میں بالکل جتنی جو کچھ کر سکتا ہوں ٹو اسٹرینتھن ویمنس کرکٹ اینڈ ویمنس پارٹیسپیشن ان اسپورٹس وہ میں کروں گا. تو اس سے آپ کو اشارہ تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان ویمنز لیگ کوئی پی ایس ایل شی ایس ایل اسپیشل لیگ کی بات نہیں ہونی. اگر ہوگی تو پاکستان ویمنز لیگ ہوگی. پاکستان کو دنیا میں ہم نے پروموٹ کرنا ہے, بتانا ہے کہ ہم انلائٹنڈ ماڈریٹ پیپل. تو اس لیے اس کے اوپر ہم کام کریں گے اور جیسے ہی کوئی نتیجے پہ پہنچتے ہیں میں آپ کو آگاہ کروں گا اس پہ. سر لوگ خوشخبری جاننا چاہتے ہیں, آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال کیا جائے. جی ہاں وہ تو کوئی ٹائم فریم دیں گے کہ دیکھیے بالکل یہ جیسے ہی اور ساتھ ہی کے لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کانٹیکٹ کراچی سے بات ہوئی اور ڈفرینٹ لوگوں سے بات ہوئی ہے کوئٹہ سے, تو کیا ڈپارٹمنٹ سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے ایک ایک کر کے چلیے نا. میں کراچی جا رہا ہوں تو کراچی میں جو وہاں ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹس لے کے, اگر پرابلم کیا ہے کہ پہلے ہم اسٹرکچر تو بنائیں. ان سے بات کرنے سے پہلے ہم ایک اسٹرکچر بنائیں جو نئی جو, کیونکہ پرانا چیز تو نہیں چلے گی, وہ تو بند ہو گئی. اب کس طریقے سے ان کو انکریج کرنا ہے اور دیکھیں تو اس کے لیے پہلے ہم اپنے ہوم ورک کر لیں. ہوم ورک کرنے کے بعد ہم ان کے پاس جائیں گے کہ انہیں کہیں گے جی یہ ہمارا ہوم ورک ہے, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیے, ایسے ڈپارٹمنٹ کرکٹ آپ بنائیں گے, اس طریقے سے پارٹیسپیشن ہوگی, یہ اسٹرکچر بنے گا. تو وہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے ہفتے 10 دن تک ہم وہ کچھ نہ کچھ ڈرافٹ فارم میں بن جائے گا, جس کے اوپر پھر تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہم کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے. پھر ویل ریچ آؤٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹس. میں پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, میں کہوں گا جی اب آپ ڈپارٹمنٹ کو فون کریں اور کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے نا جی. سر فارن کوچز جو ہیں ڈومیسٹک میں ان کا کیا مستقبل ہے؟ کس کا؟ فارن کوچز جو ابھی ڈومیسٹک میں. ہاں یہ میں نے ابھی ہم نے اس کے اوپر آج ڈسکشن نہیں ہوئی, مگر کل اس کے اوپر بھی کچھ فیصلہ ہو جائے گا. مگر کیونکہ وہ تو جی ابھی ریپ اپ ہو ہی گیا نا, تو وہ تو پھر دے ول فال ان دا سیم کیٹیگری. ویل ورک اٹ آؤٹ, ویل سی. کوچنگ ٹیم کے حوالے سے ایک تو یہ کہ آپ کیا لوکل کوچز کو انگیج کریں گے یا فورن کوچز؟ دیکھیے میں آپ میرا موقف پہلے سے جانتے ہیں. میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ نیشنل ٹیم کے لیے ہمیں فورن کوچز چاہیے, ہمیں پاکستانی سٹارز نہیں چاہیے. کوچنگ از اے پروفیشنل بزنس. ہم اپنے سٹارز کی بڑی عزت کرتے ہیں اور میں اور راستے ڈھونڈوں گا ان کی عزت کرنے کی اور ان کو ملازمتیں دینے کی اور ان کو کنسلٹ کرنے کی. مگر دے آر ناٹ کوالیفائڈ کوچز, دے آر بگ سٹارز. اچھا تو وہ دو الگ چیزیں ہیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب میں تھا تو اس وقت ہم نے مکی آتھر اور ہم نے 4-5 فارن کوچز لیے ہوئے تھے. اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اس دور میں پاکستان ٹیم واز نمبر 1 ان ٹیسٹ کرکٹ, وہ رینکنگ بھی مل گئی. نمبر 1 ان ODI, وہ رینکنگ بھی مل گئی. چیمپئنز ٹرافی بھی ہم نے جیت لی تھی. تو اب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن کوچز بڑے وہ دوستی یاری نہیں دیکھتے. یہاں ہمارے کلچر کے اندر دوستی یاری سفارش چلتی ہے. یہ جتنی بھی آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے وہ نہیں رکتی, بیکاز یہ ہمارا کلچر ہے. تو اس لیے یہ پروفیشن جب پروفیشنلزم کی بات آتی ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. اس لیے آئی ایم ان فیور آف فارن کوچز. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کوچنگ کورسز کیے ہوتے ہیں, لیول 4 کیا ہوتا ہے, اس کے بعد بہت سے ایکسپیرینس ہوتا ہے ان ڈیلنگ ود ڈفرنٹ ٹیمز. یعنی صرف اپنے ملک کی ٹیم کو نہیں, دے لک ایٹ ادر ٹیمز آلسو. تو اس لیے میری تو یہی کوشش ہوگی کہ وی ریورٹ بیک ٹو فارن کوچز. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے سٹارز ہیں جو اس وقت کوچز بنے ہوئے ہیں, وی ول فائنڈ پلیسز فار دیم. دے ول بی امپلائڈ, دے ول بی ایسوسیٹڈ ود PCB, وی ول لک آفٹر دیم. Chairman will take last two questions. Just Bakri Chaudhary. سر آپ نے کہا کہ آپ جو کوچنگ اسٹاف ہے انٹرنیشنلی رکھیں گے تاکہ ان کو ایکسپوجر ہو جائے. تو ڈسپلائن اسٹاف نمبر دوسرے کی ٹیم ہے یا نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ اور ODIs کی حد تک؟ یہ میں کل فیصلہ کروں گا جی, کل فیصلہ کروں گا. چیئرمین صاحب آپ 4 سال تک PCB سے باہر رہے, 4 سال بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ 4 سال کا بھی آڈٹ ہوگا کہ اس پہ کیا کچھ ہوا؟ ایک آڈٹ تو کتنا نقصان ہوا اور مالی طور پر کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیے وہ تو ہمیشہ کچھ لیول کے تو آڈیٹنگ ہوتی ہے. ابھی وہ آڈیٹر جنرل صاحب نے میرا خیال PSL 7 کی آڈٹ کی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے رپورٹ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. بہرحال وہ رپورٹ ہے, وہ ہم آپ کو دے دیں گے, آپ دیکھ لیں. یہ جو آڈٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ساری ارریگولیرٹی ہوتی ہے. ہمارے زمانے کی بھی رپورٹیں بنی ہوئی ہیں. آڈیٹر جنرل کا تو کام ہی ہے کہ جی ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنا. مگر میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں, میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے. میں سوچ رہا ہوں کہ
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से कोई परमानेंट स्टाफ बैठा दिया जाए यहाँ, ताकि हमसे कोई गलती हो ही ना, वो पकड़ लें हमें जब हम गलती करने जा रहे हैं, जब हम नॉन ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, जब हम कोई इरेगुलरिटी कमिट करने जा रहे हैं, हमें रोकें। ये नहीं कि हम कर जाए, नुकसान हो जाए और उसके बाद 4 साल के बाद हमें बुलाया जाए और सब बोल करके फ़ारग हो जाए। तो मेरा ये कोई, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि बंदा मुझे मिल जाए कि जिसको हम पीसीबी के अंदर बैठा दें और कहें जी इंटरनल ऑडिटर अपनी जगह पे, मगर एक वो ऑडिटर जो हमें गलत काम करने से पहले ही रोक दे। वो मतलब है कि मेरी घुग्गी तो पहले ਉਹਦੀ घुग्गी लगी होवे तो फिर मैं घुग्गी करूँगा। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू।